الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر، جن کو اللہ نے وہاں تک رسائی دی، اپنی اس قربتوں سے نوازا ہے، ان انعامات و اکرامات سے نوازا ہے جس سے نہ آپ سے پہلے کوئی مستفیض ہو سکا نہ بعد میں۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجازات، آپ کے معجزات، آپ کے فضائل و مناقب امت تک رکھتے رہے ہیں، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا محور و مرکز سیرت النبی قدم بقدم سے معراج النبی پر پہنچا تھا، جس میں ہم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء زمین سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو، پھر مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک کے سفر کو ہم نے الحمدللہ سنا اور پڑھا ہے۔ 7ویں آسمان سے بلند تر مزید سدرۃ المنتہا، جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے جو عجیب و غریب سا ہے، اس کو خوبصورت رنگوں نے ڈانپ رکھا ہے، اس کے گرد سونے کی تتلیاں پرواز کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا ادری ما فی، کہ وہ کیا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، وہ میں مکمل طور پر اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کو دیکھا جائے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جب آسمان سے کوئی چیز اللہ کی طرف سے موصول ہوتی ہے، اس کو وہاں پر وصول کر لیا جاتا ہے۔ زمین پر سے کوئی چیز اوپر آتی ہے تو اس کو وہاں پر ٹھہرا لیا جاتا ہے، تو یہ درمیانی یہ جو جگہ ہے یہ آسمان سے زمین تک اور زمین سے آسمان تک درمیان جو چیزیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کے احکامات و معاملات ہیں اس کے ٹھہرنے کی ایک جگہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح روایات کے مطابق سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تب وہ بھی یہیں رک گئے اور کہا آگے آپ ہی جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے۔ تو آگے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے، اور یہ وہ قربتوں کے مقام تھے، یہ وہ رسائی کی بہترین جگہ تھی جہاں پر آپ سے پہلے آپ سے بعد کسی کو یہ قربت کا مقام نہیں ملا، یہ رسائی کسی کو نہیں ملی۔ یہ فضیلتیں، یہ اکرام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، جو 2 ظاہری ہیں اور 2 باطنی ہیں۔ جو باطنی ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہری ہیں ما ھذان یا جبریل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھا وہ کون سی ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے بتایا وہ 2 نہریں نیل اور فرات ہیں، جو کہ اس زمین کی سطح پر اس وقت بھی وہ نہریں وہ دریا بہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک انتہائی اہم بات جو ہم سب کے سیکھنے کی ہے، معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مقام پر تشریف فرما تھے جہاں آپ سے پہلے کوئی نہیں گیا، بعد میں بھی کوئی نہیں گیا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کا دیدار ہوا وہاں پر؟ تو صحیح مسلم کی روایت کو اگر سن لیا جائے، اس کو پڑھ لیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن شفیق رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو ذر، اگر میں صحابی ہوتا، عبداللہ بن شفیق جو تابعی ہیں، رسول اللہ کو دیکھا نہیں، ملاقات نہیں کی، ابو ذر کے سامنے بیٹھے رضی اللہ عنہ، صحابی کے سامنے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ سے ملاقات کرتا تو میں ایک سوال پوچھتا، اللہ کے نبی آپ نے اللہ کو معراج کے موقع پر دیکھا ہے؟ ابو ذر فرماتے ہیں یہی سوال تو میں نے رسول اللہ سے کر لیا تھا، آپ کی خواہش تھی کہ آپ کرتے، لیکن میں نے تو کر لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب رحمت فرمایا، وہ یہ تھا نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا تھا۔ اور وہ بات اور وہ واقعہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خواہش کی تھی میں پیارے مالک میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ بھی اس وقت دیکھ نہیں سکے تھے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دو ٹوک فیصلہ ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ انسانوں کو دیکھتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا ام المؤمنین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا؟ فرماتی جو تجھے کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا فقد کذب، تحقیق اس نے جھوٹ بولا، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، دنیا کی زندگی میں دنیا کی آنکھ سے کوئی آنکھ اللہ کو، لا تدرک الابصار، انسانی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کا خاص انعام ہوگا جب تمام قسم کی نعمتیں اللہ اپنے بندوں کو دے دیں گے، پھر ایک انعام اپنے دیدار کی صورت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں نصیب فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جہاں سدرۃ المنتہا اس سے بلند تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسائی دی گئی، وہاں آپ کو جنت کا نظارہ بھی کروایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم ادخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فاذا فیہا جبایل اللؤلؤ، میں نے وہاں دیکھا کہ وہاں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی جو مٹی ہے، فاذا ترابها المسک، اس کی جو مٹی ہے وہ کستوری کی ہے، اور ایسے خوبصورت قبے ہیں جو اللہ نے وہاں نصب کر رکھے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بین انا فی الجنہ اسیر فی الجنہ، میں جنت کی سیر کر رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نہر ہے، اس کے کناروں پر وہ بہترین موتیوں کے بڑے بڑے فاصلوں کے ساتھ قبے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے پوچھ لیا، یا جبریل یہ کیا ہے، یہ اس کا کچھ پس منظر یا مجھے کچھ بتائیے۔ تو فرمانے لگے، قال هذا الكوثر الذي آتاك ربك عز وجل، پیارے نبی یہ حوض کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، انا اعطیناک الکوثر، پیارے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا۔ معراج کے موقع پر اللہ نے دیدار بھی کروا دیا۔ اور کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فضربت بیدی فی، میں نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو اس میں کیا تھا، اس کی جو فاذا طینہ المسک، اس کی جو مٹی تھی وہ کستوری کی تھی، اور اس کے جو بیچ میں کنکر تھے چھوٹے چھوٹے وہ موتیوں کے تھے، اور وہ خوبصورتی سے بھرپور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ اللہ کا تحفہ تھا۔ وہ کیا تھا، ھذا الکوثر، وہ حوض کوثر ہے۔ عزیزان گرامی، جامع ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیہ طیر اعناقها، اس میں کچھ ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردن جتنی ہیں۔ عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی پھر تو ان پرندوں کی موج لگی ہوگی، وہ تو بڑے مزے میں ہوں گے، جو پرندے جنت کے پرندے ہیں ان کو تو بڑی موج لگی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے عمر اکلتها انعم فیہا، پیارے عمر رضی اللہ عنہ جو لوگ ان پرندوں کو کھائیں گے وہ اس سے بھی زیادہ مزے میں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر یہ بات بھی وضاحت سے فرما دی کہ اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ یہ تب جب ایک انسان اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کر کے، اس سے بہترین تعلق کو استوار کر کے، اللہ کی قربتوں کو حاصل کر کے جنت کے راہی بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو ایسے مزے اور ایسی زندگی عطا فرمائیں گے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی۔ حضرت محترم، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے چلتے ہوئے قدموں کی آواز بھی سنی۔ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما ھذا یا جبریل، یہ جبریل یہ کیا معاملہ ہے، یہ قدموں کی آواز کیسی ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں، اللہ کے نبی یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز ہے، زمین پر چل رہے ہیں لیکن آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ تکلیفیں، وہ مصائب، وہ پریشانیاں، وہ احد احد کا کلمہ، وہ مصلحتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے نام کو بلند کرنا، یہ اللہ نے وہ صلہ دیا کہ چلتے زمین پر ہیں لیکن آہٹ قدموں کی اللہ جنت میں سنائی دے رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، قد افلح بلال رضی اللہ عنہ، بلال میں نے تیری قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے، تحقیق تو کامیاب ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بہترین خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، آپ نے اس کو محسوس کیا، پھر وہی سوال کیا، یا جبریل ما هذه الرائحہ الطیبہ، یہ خوبصورت بہترین طیبہ، یہ طیب خوبصورت خوشبو کیسی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ تو فرمایا اللہ کے نبی یہ جو خوشبو ہے نا، یہ فرعون کی جو ایک آیا تھی، اس کی نوکرانی تھی، یہ اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا وما شأنک، اس کا شأن کی، اس کا معاملہ کیا تھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ ایک نوکرانی، ایک ملازمہ، ایک لونڈی، ایک کام کرنے والی، اس کی خوشبو جنت میں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو جبریل نے ساری بات سنائی۔ فرماتے ہیں کہ وہ فرعون کی جو آیا ہے، نوکرانی ہے، فرعون کی بیٹی کے کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ جاتی ہے، تو وہ آیا کہتی ہے بسم اللہ، تو اللہ کے نام اس نے لیا۔ تو وہ بیٹی پوچھتی ہے فرعون کی، کہتی ہے کہ یہ جو تو نے نام لیا اللہ کا نام کے ساتھ، تو یہ اس سے میرا باپ مراد ہے نا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے تیرا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ مراد ہے جو تیرے باپ کا بھی مالک و خالق ہے، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تیرے والد کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ایک دم ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہوئی اور کہتی ہے اپنے والد کو بتاؤں گی۔ اس کا کوئی ایسی بات نہیں، اپنے بتائیں، کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر اس نے اپنے والد کو بتایا کہ آپ کی آیا، آپ کی ہی لونڈی، آپ کی ہی ملازمہ آپ کے خلاف ایک بغاوت کا راستہ اختیار کر رہی ہے۔ تو اس نے فوراً اس کو بلایا اور اس کو باز رہنے کی تلقین کی اور کہا اگر تو اپنے اس سارے معاملے سے باز نہ آئی، تیرے بچوں سمیت تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا بس کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جس اللہ کا نام لیا، جس مالک کی غلام بن کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اس کے راستے میں اگر موت بھی آئے تو یہ شہادت کی موت ایک مومن کے لیے اعزاز ہوا کرتا ہے۔ اس نے پھر بڑی ساری دیگچہ اس میں تیل اس کو گرم کروایا، ایک بیٹا اس میں پھینکا، اس کے بچوں کو اس میں پھینک دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی نوزائیدہ تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس کو بھی کھینچ کر اس کو پھینکنے لگا تو ذرا ہچکچاہٹ سے اس نے محسوس کی۔ تو بچوں کو کھولتے ہوئے دیکھنا، ان کی تکلیف کو، ذرا سی تکلیف کو برداشت کرنا ایک والدین اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن جب سامنے سب کچھ ہو جائے، اب ایک چھوٹا بچہ جو گود میں باقی ہے، باقی سب کو ختم کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹی تو وہ چھوٹا بچہ وہ اپنی خوبصورت زبان سے، اللہ کی دی ہوئی گویائی سے، طاقت سے، اس اللہ کا نام سے جس نام کو اس کی ماں نے لیا تھا، بسم اللہ، اس اللہ کے نام سے بولتا ہے یا امہ، اے میری پیاری ماں، اقتحمی فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، اے میری ماں اللہ کے نام کے ساتھ کود جا، یہ جو عذاب دنیا کا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ عذاب ختم ہو جانے والا، کمزور ہے، ہلکا ہے، کل قیامت کا عذاب، اس عذاب کو دیکھ کے کیسے برداشت کریں گے، وہ جہنم کی سختیاں کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے میری ماں پریشان نہیں ہونا۔ جب اللہ کا نام سنا، پیارے بیٹے سے اللہ کے نام کے آوازیں سنی، تو پھر جو ہچکچاہٹ تھی، جو ایک دل میں ایک ٹینشن، ایک پریشانی تھی، اللہ نے اس کو ختم کیا۔ فرعون نے اس ماں کو اس بچے سمیت اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور تیل میں ڈالنے کے بعد جو کیفیت و حالت بنتی ہے، اس سے خوشبو تو کبھی نہیں آئی نا، لیکن اس جو ایک ماحول تھا، اللہ نے اس کو جنت میں ایسا بسایا کہ جنت میں اس کی خوشبو طیبتن، ایسی خوشبو جو بہترین خوشبو تھی جس کو رسول اللہ محسوس کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ایک ہیبت ناک منظر بھی دیکھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ مردار کھا رہے تھے، تانبے کے ان کے ناخن تھے، نوچ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جبریل ان کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضهم
اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت کیا کرتے، اپنی زبان کو فضول چلایا کرتے، اس کو معمولی سمجھ کر اپنی زندگی میں غیبت کو شامل کر لیا تھا۔ وَيَقَعُونَ فِي اعراضہم، اور لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالا کرتے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے، یہ وہ لوگ ہیں آج اللہ نے ان کو ناخن بھی تانبے کے دے دیے، وہ مردوں کے گوشت نوچ نوچ کر وہاں کیا جہنم میں کھا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا چھوٹا سا قد اور اس کا سفید رنگ، سرخ رنگ، نیلی آنکھیں۔ آپ نے پوچھا یہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو بھی عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی یہ وہ بدبخت ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ وہ صالح کا واقعہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جس صالح کی قوم نے ان سے کہا علیہ السلام کہ ہمیں یہاں اس پہاڑ سے اونٹنی ملنی چاہیے جو ہمارے سامنے آئے، اللہ نے اس کی بات کو برا کیا اور ایک معجزہ دیا نبی کو علیہ السلام، اونٹنی دی اور کہا ابھی اس اونٹنی کو کچھ کہنا نہیں ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا، اس کو آزاد رہنے دینا ہے۔ لیکن ان بدبختوں نے اللہ کی اس نشانی کو، شاعر اللہ کو، ایسے بدبخت اس کو کاٹ دیا اور ایسی تکلیف سے دوچار کیا کہ وہ اللہ کی طرف سے جو نشانی اللہ نے دی تھی اللہ نے اس کو واپس لے لیا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، ایک انسان جو شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس اللہ کی نشانیوں کے ساتھ گستاخی کا رویہ رکھتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت کیا ہے، اذ انبعث اشقاہا، اس کی صفت اللہ نے دنیا میں بیان کی، اس کو بدبخت کہا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ایسا عذاب دیں گے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھ لیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج کی زندگی میں بھی ایک مسلمان اگر اللہ کے شعائر کا، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کے احکامات کا وہ مذاق اڑاتا ہے، وہ پردے کی صورت میں ہو، وہ داڑھی کی صورت میں ہو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اس کو سمجھ لینا چاہیے اذ انبعث اشقاہا، اللہ کی نشانیوں اور اس کے شعائر کا مذاق اللہ قطعاً برداشت نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برداشت نہیں کیا تھا۔ اس یہودی کا واقعہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے جس یہودی نے مسلمان عورت کا پردہ اتارا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا اے میرے صحابہ کرام، سورج نکلنے سے پہلے قریب تر وقت میں ہم اس یہودی کو جالیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت رد عمل دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شاعر اللہ کی نشانیوں کی توہین کی گئی تھی۔ عزیزان گرامی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند ابی اعلیٰ کی روایت ہے، وہاں معراج کے موقع پر دجال کو اصلی حالت میں دیکھا، اس کا رنگ سفید اور عظیم الجثہ، بہت بڑا جسم، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ایک آنکھ تھی اور بال اس کے ایسے تھے جیسے درختوں کی ٹہنیاں ہوں، اس طرح کے اس کے بال بڑے بڑے اور لمبے لمبے اور عجیب و غریب سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اصلی حالت میں معراج کے موقع پر دیکھا، اور یہی وہ دجال ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خصوصیت کے ساتھ امت کو یہ تلقین فرمائی ہے ہر نماز کے آخر تشہد میں دجال سے وَنَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ہدایت فرمائی ہے۔ اس کے لیے ہمیں وہ دعا، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب جہنم ونعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ونعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اس دعا کو ضرور یاد کرنا چاہیے، اور ہر نماز میں آخری تشہد میں اس کو اپنے دعاؤں میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین تحفے دیے، جس میں سب سے پہلا تحفہ وہ تحفہ معراج نماز ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر پہنچے تو سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ کی قربتوں میں، اس کی رحمتوں میں اور اس کے فضل و عنایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف رکھتے ہیں تو اللہ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ اور عزیزان گرامی، یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے، تمام عبادات ساری اللہ نے جبریل کے ذریعے
دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ تھا، ایسی عبادت تھی جس کو اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ خود اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا، اور بلا کر بڑے اعزاز سے آپ کو بھی اعزاز سے بلایا، اور تحفہ بھی بڑے اعزاز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ عزیزان گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ آپ نے سمعنا و اطعنا، سمع و اطاعت کے نظریے سے آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ واپس پلٹے، چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ ایک لمبا میرا تجربہ ہے، تو آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائیے اور کمی کی درخواست کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے تخفیف کی درخواست کی، یا ربی خفف علی امتی، اے اللہ میری امت پر تخفیف کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کی تخفیف کروائی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، آخر کار 5 نمازیں باقی رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں تو انہوں نے مزید تخفیف کا مشورہ دیا، تو فرماتے انی استحی، اب مجھے شرم آتی ہے، اب میں اپنے رب سے کیسے تخفیف کرواؤں، بس کافی ہے جتنی تخفیف اللہ نے کر دی ہمارے لیے کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اس 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 50 نمازیں تھیں اور تخفیف موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کی گئی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے افضلیت میں اور مرتبے اور مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شک و شبہ عظیم تر ہیں، بلند تر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی مشورے کو پس پشت نہیں ڈال رہے۔ تو یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے، اگرچہ ہم مرتبے میں، اگرچہ علم و فضل میں بڑے ہی کیوں نہ ہوں، جتنے بھی بڑے ہو جائیں، جہاں بھی پہنچ جائیں، جون سا مرضی انسان جس مرضی سٹیج پر پہنچ جائے، اس کے باوجود بڑوں کے مشورے ہمیشہ کارآمد ہوا کرتے ہیں۔ بڑوں کی باتیں، ان کے تجربے، ان کے معاملات، ان کو ساتھ لے کے چلنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے مشوروں کو قبول کرنا، اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہمیشہ ہی خیر کا باعث ہوئے ہیں۔ اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تجربہ پیش کیا، مشورہ دیا، جس کو قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج امت کے لیے بہترین جو آسانی اور تخفیف ہے، یہ بڑے کے مشورے کے ماننے کی بدولت ہے، جو ہمارے سامنے 5 نمازوں کی شکل میں ہے۔ 5 نمازیں ملنے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا، پیارے نبی، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری طرف سے جو بات ہو چکی اب ہو چکی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ آپ کی امت کو آپ کہہ دیجئے آپ 5 نمازیں پڑھتے جائیں، میں اللہ آپ کو 50 کا ثواب دیتا جاؤں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو شخص ایک نیکی کرتا رب فرماتے میں اس کو 10 دیتا ہوں، جو نیکی کا ارادہ کر لیتا اللہ فرماتے اس کو میں نیکی لکھ دیتا ہوں، اور جو کر لیتا ہے اس کو 10 دیتا ہوں۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، برائی کا ارادہ کیا نہیں لکھا، برائی کر لی تب بھی رکے، کچھ وقت کے بعد لکھا، پھر پوری زندگی کے لیے انسان کو چھوٹ دے دی، اے میرے مسلمان بندے، جب تیرا دل چاہے میرے دربار پہ آنا تجھے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 تحفے دیے گئے، اس حوالے سے مزید انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں اس بارے میں بات کریں گے، مزید تحفے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ معراج کی واپسی پر جو مشرکین کا رد عمل تھا اس حوالے سے مزید کچھ باتیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی طرف ہجرت، اس کا سفر سے پہلے کچھ پہلو، کچھ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہم ساری باتوں کو انتہائی اہتمام اور احترام سے سنیں، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔